ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? क्या कोई डील होने जा रही है या डील मिलने जा रही है, या फिर किसी एनआरओ की आमद है? नवाज शरीफ की वापसी हो या ना हो, पीटीआई क्यों टेंशन में है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता दिनों काबीना इजलास में कहा कि अगर नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करनी है तो आम कैदियों के लिए भी जेलें खोल देनी चाहिए। शहबाज गिल कुछ ट्वीट ऐसे करते हैं, जबकि फवाद चौधरी ट्वीट करके कोई और बात करते हैं, जबकि वफाकी वज़ीर शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ और कहते हैं। शेख साहब क्या फरमाते हैं, ज़रा ये देखिए। नवाज शरीफ साहब ने आना है तो जनाब मैं अपनी जेब से उनको टिकट ऑफर करता हूं। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। इमरान खान को अगर कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो कानों में उंगलियां डाल के ये सुन ले, कोई किसी का सवा हाथ नहीं हटा। यानी उनसे हाथ हट गया जो नाम लेके लंदन से बातें करते थे। अदारे 20-20 साल की पॉलिसियां बनाते हैं, 20 दिन की पॉलिसियां नहीं बनाते। खुद ये लोग GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। इन्होंने वहां जाके टार्जन बनने की कोशिश की, अब ठुस कर गए हैं। नाजरीन, क्या सियासी फ़ज़ा में तब्दीली होने को है? क्या आइंदा इलेक्शन की बसात बिछ चुकी है? बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई को शिकस्त, पीटीआई के तंजीमी ढांचे तहलील होना और एक शादी के फंक्शन पर जहांगीर तरीन की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात होना, कुछ तो है जिसके लिए तैयारी हो रही है। नवाज शरीफ की वापसी की खबरें कौन फैला रहा है? क्या नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म हो सकती है? क्या जहांगीर तरीन की नाअहली में भी कोई बदलाव आ सकता है? लॉन्ग मार्च, धरना, रोड कारवां और तहरीक अदम एतमाद समेत महंगाई मार्च, सब बातें ख़त्म हो गई। हुकूमत भी एहतसाब और करप्शन के मंशूर को पसे पुश्त डाल बैठी है। इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही आइंदा इलेक्शन की तैयारी में जते हुए हैं। नून लीग वोट को इज्जत दो की बजाय खिदमत को इज्जत दो का नारा लगा चुकी है, जबकि पीटीआई अपने अंदर मौजूद जो धड़े हैं और गिरोह हैं उनको तोड़ने और पार्टी की तंजीम साजी करने में मसरूफ़ है ताकि आइंदा इलेक्शन में कामयाबी मिल सके। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, और अगर वापस आ रहे हैं तो पीटीआई खुश होने की बजाय परेशान क्यों है? और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात, क्या कहानी में कोई ट्विस्ट आने को है? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। मियाँ साहब, सबसे पहले तो ये बताई दे, बड़ी कन्फ्यूजन है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कोई डील हो रही है, या सादिक साहब कहते हैं कि अब की बार जाऊँगा तो साथ वापस ही लेके आऊँगा, हो सकता है वो मेरे साथ वापस ही आएँ। क्या वाकई ये फैसला हो चुका कि नवाज शरीफ साहब जल्द वापस आ रहे हैं? देखें, मैं तो बहुत पहले कह चुका हूँ कि जिस हालत में पाकिस्तान इन 4 सालों में इन नालायक टोले ने पहुंचा दिया है, हाँ। मुमकिन ही नहीं कि नवाज शरीफ इससे लातल्लक रहें। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ ने इस कौम के लिए, इस रियासत पाकिस्तान के लिए, इस आइन कानून की बालादस्ती की ख्वाहिश रखते हुए अपनी हुकूमत की कुर्बानी दी, अपनी इंतखाबात चुरवाए, अपने आप को सजाएं दिलवाने तक वो चले गए, बेटी को लेकर जेल चले गए। और उसके बाद क्या हमारे पास कोई गुंजाइश है कि हम ये सोचें कि कोई कंप्रोमाइज कर लें आइन कानून की बालादस्ती पे? और अगर आइन कानून की बालादस्ती हर अदारा तस्लीम कर ले और अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करे, तो हमने तो फिर जिस मकसद के लिए जद्दोजहद की थी वो मकसद हमें हासिल हो गया। हमारी किसी से जाती कोई जंग थोड़ी है। कोई डील हुई है, कोई बैकडोर राब्ते हुए हैं, कोई यकीन दहानियां करवाई गई हैं जिसकी वजह से वापस आ रहे हैं? या हुकूमत तो ये तासुर दे रही है कि अपील में है, वहाँ पर अपने वीज़े की दरख्वास्त को लेकर इन्हें पता है कि वो रिजेक्ट हो जानी है, तो इससे पहले जो है ना वो वापसी का शोर मचा दो ताकि पता चले मैं अपनी सियासत के लिए आ रहा हूँ, मुझे बरतानिया ने निकाला नहीं है। शाजिया, बरतानिया के कवानीन से आप बखूबी आगाह हैं। मैं उसकी डिटेल में जाए बगैर, आपका वक्त ज़ाया किए बगैर ये बताऊंगा कि क्या वहाँ से कोई 20-30 साल कोई वापस आता है? अगर सिर्फ यही कहा जाए कि नहीं उनको वापस भेजा जाए, ये बात एक एवं धुंधलाना चाहते हैं वो उस इशू को जो आपने रेस किया है कि वो आ रहे हैं या नहीं। मैंने उसको बता दिया कि नवाज शरीफ ना सिर्फ लेकिन वो उनकी अपील तो है ना, उनकी दरखास्त तो अपील में है ना वीज़े के एक्सटेंशन के लिए। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अपील दूर की बात है, वो तो आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? बहुत जल्द आ रहे हैं। कब?
اب مہینوں کی بات نہیں ہے، ہفتوں کی بات ہے. اچھا ہفتوں کی بات ہے، تو اس کا مطلب جنوری میں آ رہے ہیں. بھائی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ہفتوں کی بات ہے، اس سے آپ سمجھ لیں. اور اچھا تیسرا میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ نے ایک کلپ سنوایا اس کا شیخ رشید کا. ہاں میں اس پہ کیا کمنٹ کروں کہ جو شخص یہ کہے کہ ادارے جو ہیں وہ 20 سال کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، تو کیا ان کو منصوبہ بندی کے تحت پھر لایا گیا ہے؟ جو یہ اکڑ رہے ہیں کہ ہمارے ابھی کوئی 16 سال باقی رہتے ہیں. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہماری ایک جدوجہد اپوزیشن کی، پاکستانی قوم کی یہی تھی اور ہے کہ بھائی لوگ جس کو منتخب کریں، جس کو ووٹ دیں، اسی کو حکومت بنانے کا حق ہے. صحیح. آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ عوام کی حالت ان سے دیکھی نہیں جا رہی ہے. جو ملک کا حال عمران خان نے، تحریک انصاف کی حکومت نے کر دیا ہے، وہ اس لیے واپس آ رہے ہیں کہ جا کر سیاست کرے، لیکن آ کر تو انہیں سیدھا جیل میں جانا پڑے گا. تو کیا پہلے جیل میں نہیں آئے؟ تو اس کا مطلب مینٹلی ہی از ریڈی. یس بالکل. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے وہ کسی پر بھی نہ رہے، ہاتھ اپنی جگہ رہے. یہ بات غلط ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ ہاتھ ان کو چلتا کرے. ہم اچھا تو جیل میں بیٹھ کر سیاست کریں گے وہ اب؟ اگر ہاتھ جو ہے وہ حرکت میں نہ آئے اور ہر ادارہ آزادی سے اپنے فیصلے کرے گا تو وہ چند دن بھی نہیں رہ سکیں گے جیل میں. پھر ان کو بری کرنا پڑے گا. قانون آئین کے مطابق میرٹ پر یہ فیصلے ہوں گے. آپ نے دیکھا تھا 2008 میں کیا ہوا تھا جب ان کو ہائی جیکر بنایا گیا تھا، تو پھر فیصلے کس طرح آئے تھے. آج بھی اسی تو آپ کہہ رہے ہیں وہ جیل میں آئیں گے، کیسز ظاہر ہے ان کے لگے ہوئے ہیں، انہیں ریلیف مل سکتا ہے، کیسز ریورس ہو سکتے ہیں، تو باہر آ کر بھرپور سیاست کریں گے. شازیہ ہم کسی سے نہ یہ خواہش کرتے ہیں، نہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں جو ہے وہ بری کروائے. ہم صرف یہ خواہش توقع رکھتے ہیں کہ آزادانہ فیصلے ہوں. لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ موو آپ لوگوں نے شروع کر لی ہے نااہلیت کو ختم کروانے کے لیے. شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ بڑا انویسٹمنٹ آپ لوگوں نے کی ہے، کوئی آ رہا ہے لندن، کوئی جا رہا ہے، کوئی یہ نوید دے رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں، تو کوئی ایسے نہیں وہ واپس آ رہے ہیں، کوئی بڑی کوئی ہیوی انویسٹمنٹ کی آپ لوگوں نے. شازیہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ بھاری انویسٹمنٹ جو بقول شہزاد اکبر کے ہم کر رہے ہیں، اور عمران خان بھی یہی کہتے ہیں، وہ ہم انویسٹمنٹ کر کہاں رہے ہیں، وہ نام بتا دیں ہمیں. اچھا ہمیں تو یہی پتہ ہے میاں جاوید لطیف صاحب کہ میاں نواز شریف پاکستان سے گئے تھے اپنا علاج کروانے کے لیے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مہینوں کی بات نہیں ہے، یہ ہفتوں کی بات ہے، یہ دنوں کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب اب واپس آ جائیں گے. لیکن علاج تو ان کا کمپلیٹ نہیں ہوا، ان کی سرجری ہونی تھی وہ تو ابھی تک نہیں ہوئی ہے. کووڈ کی وجہ سے تو علاج ڈیلے تھا. جس مقصد کے لیے وہ گئے تھے وہ تو پورا ہوا نہیں، تو کیسے وہ ہفتوں میں واپس آئیں گے، پھر سیدھا جیل چلے جائیں گے؟ بیماری تو اس کا مطلب اپنی جگہ پر موجود رہے گی. اس میں کوئی شک نہیں جو آپ بات کر رہی ہیں. عزت، ذلت، زندگی، صحت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. مگر دنیا میں جو ہو رہا ہے اور جس ملک نے، جس عوام نے نواز شریف کو اتنی عزت دی اللہ کی رحمت کے بعد، وہ نہیں یہ چاہتے کہ میں اپنی عمر کے اس حصے میں عوام سے الگ تھلگ رہوں یا ان کو اس حال میں چھوڑ کے لندن بیٹھا رہوں. تو پھر پہلے ہی نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے تھا. اب بھی اگر آتے ہیں، خدا نہ خواستہ طبیعت خراب ہوتی ہے، اللہ ان کو زندگی دے، تندرستی دے، صحت دے، لیکن علاج کروائے بغیر وہ پھر جیل میں جائیں گے تو کیا سیاست کریں گے جیل سے بیٹھ کر؟ وہ پھر مجھے یہ بتائیں کہ ایک نواز شریف کی جگہ لاکھوں کروڑوں نواز شریف جو ہیں، جو نواز شریف کا دم بھرتے ہیں، اگر وہ اس حالت میں ہو کہ کسی وقت بھی بقول عمران خان کے سکون قبر میں ملتا ہے، وہ قبر تک سفر اپنا مکمل کر رہے ہوں، تو کیا ان کو اس طرح نواز شریف چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑ سکتے. تو پھر ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. کیا پہلے کی وجہ کیا وہ جیل توڑ کے گئے ہیں؟ کیا کوئی معافی نامہ لکھ کے دے؟ علاج کے لیے گئے تھے، وہ علاج کے لیے گئے تھے نا. تو آگے جو حالات وہاں بنے شازیہ، کووڈ کا کسی کو علم تھا کیا؟ اس وقت
کے جو حالات تھے یا آج کے جو حالات ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ان کو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علاج ان کا ہوا نہیں ہے لیکن وہ عوام کے درد میں واپس آ رہے ہیں، جو عوام کا حال ہو چکا ہے، جو اس ملک کا حال ہو چکا ہے، انہیں اب اپنے علاج کی فکر نہیں ہے، ان کی سرجری ہونی ہے ان کو فکر نہیں ہے، ان کی جو مسائل تھے صحت کے اس کی اب ان کو فکر نہیں ہے، وہ اس عوام کی پرواہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس بات سے بھی ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آتے ہی ایئرپورٹ سے ان کو جو ہے نا وہ جیل میں ڈال دیا جائے، وہ جیل میں بیٹھ کر اب سیاست کریں گے، رائٹ؟ بالکل بالکل. اور میں یہ بتا دوں آپ کو کہ پاکستان جس جگہ کھڑا ہے اس وقت 4 سالوں کے بعد، صحیح، پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر کوئی خون ریزی ہو، خدا نہ خواستہ پاکستان کے ایسے حالات بن جائیں کہ دوبارہ. اچھا، میاں نواز شریف صاحب تو نااہل ہیں، تو پھر اگلے جو وزیر اعظم ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ہی دیکھیں گے؟ نون لیگ کا جو ورکر ہے جالا ہے، یہ ملک کے وزیر اعظم اگلے پھر شہباز شریف ہوں گے؟ نواز شریف جب پچھلی دفعہ ان کو نکالا گیا تھا پاکستان سے تو سب اس وقت یہی کہتے تھے کہ یہ چیپٹر بند ہو گیا. پھر لوگوں نے دیکھا، چیپٹر بند کرنے والوں نے بھی دیکھا کہ وہ تیسری دفعہ ملک کے پرائم منسٹر بنے. اب بھی جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ نااہل ہیں اور وہ کیسے الیکشن لڑ سکیں گے، کیسے منتخب نہیں ہوں گے تو پرائم منسٹر کیسے اس کا مطلب شہباز شریف کینڈیڈیٹ نہیں ہے؟ نواز شریف مسلم لیگ کے، پاکستانی قوم کے ہی کینڈیڈیٹ ہیں اور نواز شریف کا ہی فیصلہ ہوگا. نہ میرے میں یہ جرت ہے نہ کسی اور میں یہ خواہش ہے کہ نواز شریف کے علاوہ بھی کوئی پرائم منسٹر بنے. اچھا، اس کا مطلب کسی میں اور اہلیت بھی نہیں ہے، جرت کے ساتھ ساتھ اہلیت بھی نہیں ہے کہ نواز شریف کے علاوہ مسلم لیگ نواز میں کوئی کینڈیڈیٹ بھی ہو سکے پرائم منسٹر کے لیے، رائٹ؟ اہلیت کی بات آپ کر رہی ہیں، اہلیت اللہ سب میں رکھے اور پارٹی کے اندر بے شمار ہونہار لوگ ہیں مگر نواز شریف کوئی نہیں ہے. صحیح. نواز شریف کو لوگ اپنے دل و جان سے اس لیے چاہتے ہیں کہ نواز شریف نے اس پاکستانی قوم کو سرو کیا ہے. اپنی آپ کو مصیبتوں میں، قیدوں میں، جیلوں میں ڈال کر اس نے آئین قانون کی بالادستی کا پرچم سر. بہت بہت شکریہ.